الحمد عليك توكلت وإليك أنيب صلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين محمد إلا أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة بل تشهد بكذبها وأنها إنما تكون إما في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبه كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي عن السيد الصدر في باب الملازمة فراجع. برادران یہاں پہنچے تھے کہ قاطع طریقی محض اپنے تمام اقسام کے ساتھ حجت ہے. قاطع طریقی کسی بھی سبب سے حجت ہے، قاطع کوئی بھی ہو حجت ہے، متعلق قط کچھ بھی ہو حجت ہے. چونکہ قط جو ہے جو ہی حاصل ہوتا ہے تو عقل فوراً یہاں پر دو حکم لگاتی ہے، لزوم الاتباع طبقہ اس کے مطابق عمل کرے اور منجزیت و معذریت. اور عرض کیا تھا کہ اس میں کوئی مناقشہ نہیں ہے، مگر ایک نسبت دی گئی ہے بعض اخباریوں کی طرف کہ وہ کہتے ہیں کہ قطع طریقی محض کی ایک قسم حجت نہیں ہے، اور ان کی مراد وہ قسم ہے کہ جس میں قط حکم شرعی کا حاصل ہو مقدمات عقلیہ سے، یعنی ادلہ عقلیہ، کوئی روایت نہیں، کوئی آیت نہیں، بلکہ دلیل عقل اگر کسی حکم شرعی کو ثابت کر دے اور اس سے قط حاصل ہو جائے تو اگرچہ قط ہے لیکن حجت نہیں ہے. یہ نسبت دی گئی ہے، اور ناصب جو ہیں وہ شیخ اعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے مصنف رضوان اللہ علیہ اصرار کے ساتھ شدید عبارتوں میں اظہار کرتے ہیں کہ ایسی نسبت نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹ ہے. اگر ان کے کلمات کی طرف مراجعہ کریں تو ان کے کلمات گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں کرتے. وہ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں اخباری کہ سرے سے مقدمات عقلیہ اور ادلہ عقلیہ سے حکم شرعی کا قط ہو ہی نہیں سکتا. فرق واضح ہوا؟ وہ نسبت یہ ہے کہ قط ہو جاتا ہے حاصل، نسبت یہ ہے، لیکن حجت نہیں ہوتا، یعنی لیسا ناقصہ اکو قط ولیکن لیسا بحجہ، یہ نسبت دی گئی تھی. لیکن فرماتے ہیں مصنف کے نا اصلاً ما کو قط، وہ کہتے ہیں کہ ادلہ عقلیہ اور براہین عقلیہ سے حکم شرعی کا قط ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بس فرق ہے اس میں کہ کوئی کہے کہ قط ہے اور حجت نہیں ہے، اور اس میں کہ سرے سے قط ہی حاصل نہیں ہوتا ادلہ عقلیہ سے. تو بس آغا فرماتے ہیں کہ اخباری جو ہیں ان کے کلمات مراجعہ کریں تو وہ دوسری جو ہم نے احتمال رض کیا ہے اس کی صراحت کرتے ہیں، نہ فقط صراحت کرتے ہیں بلکہ اصرار کرتے ہیں. بلکہ انشاءاللہ آخر میں جو تیسرا کلمہ محدث امین استر آبادی کا بیان کریں گے اس میں تو یہاں تک ثابت ہوگا کہ بالکل اصولیوں کی طرح وہ کہتے ہیں کہ قط اگر حاصل ہو جاتا ہے، بھلے کسی بھی چیز سے حاصل ہو جاتا ہے، وہ حجت ہے. واضح نا؟ اس کے لیے بطور ریفرنس انہوں نے ظاہر ہے کہ آج حوالوں کی بات ہے ٹوٹل، انہوں نے جو ہے نا 2 افراد کو انتخاب کیا ہے، اور ان 2 افراد کا انتخاب کیا جن 2 افراد کی طرف شیخ اعظم نے نسبت دی ہے. دراصل چنے بھی اس لیے انہوں نے وہ، ایک شارح وافیہ سید محمد صدر الدین رضوان اللہ علیہ، انہوں نے باب ملازمہ میں اس بات کا اظہار کیا ہے. باب ملازمہ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک بحث ہے، آپ اصول مظفر میں پڑھ چکے ہیں کہ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، کہ عقل ایک ملازمہ در کرتی ہے کہ ہر وہ چیز جس کا عقل حکم دیتی ہے شرع بھی اس کا حکم دیتی ہے. آسان لفظوں میں عرض کروں کہ ایک ملزوم ہے، ایک لازم ہے. ملازمہ یہ ہوتا ہے نا، 2 طرف ہوتے ہیں، ایک ملزوم ایک لازم ہوتا ہے. تو وہاں پہ مرحوم مظفر نے عرض کیا تھا، بیان کیا تھا کہ ملزوم یہ ہے کہ مثلا کسی شے کے وجوب کا عقل حکم لگاتی ہے. مثلا مثال کیا ہے؟ العدل حسن، کہ عدل واجب ہے، عقل کہتی ہے کہ عدل واجب ہے، تو پس العقل یحکم بوجوب العدل. ٹھیک، تو اس کا لازم یہ ہے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ جس چیز کا عقل حکم لگائے اس چیز کا شارع حکم لگاتا ہے، تو کیا لازم بنا؟ ای الشرع ایضا یحکم بوجوب العدل. ٹھیک، تو یہ جو ملزوم ہے العقل یحکم بوجوب العدل، اور اس کا لازم کیا ہے؟ الشرع یحکم بوجوب العدل. یہ ملازمہ جو اصولی ثابت کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ جب بھی عقل حکم لگا دے تو شرع حتماً اس کے مطابق حکم لگاتی ہے، یعنی اگر عقل کسی حکم کا قطع کر لے تو شارع بھی اس حکم کا قطع کرتی ہے. یہ جو ملازمہ ہے
صرف اور صرف اس کا انکار کیا ہے صدر الدین نے، اور وہ یہ کہتے ہیں ایسا کوئی ملازمہ نہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ عقل حتماً اور قطعاً اور جزماً ایک شے کو واجب سمجھے اور شارع کے جی واجب، عین ممکن ہے، کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ بن نتیجہ ہو سکتا ہے کہ حکم عقلی کا قطع ہو اور اس کا لازمہ حکم شرعی کا قطع نہ ہو، بلکہ زیادہ سے زیادہ ظن ہو سکتا ہے مثلا، اور ظن حجت نہیں ہے۔ واضح نا؟ تو یہاں پر دیکھیں سید صدر الدین نے کیا فرمایا، یہ کہا ہے کہ قطع حاصل ہو گیا حکم شرعی کا اور حجت نہیں ہے، نہ یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا سرے سے حکم عقل کی بنیاد پہ شر کے حکم کا قطع حاصل ہی نہیں ہوتا، وجود ہی نہیں رکھتا، بن نتیجہ یہ سارا بنت فاعل موضوع ہے۔ لیسا بحجہ ای لا یحصل قطع کی یکون حجہ، خوب واضح نا؟ یہ ملاحظہ کیجئے عبارت، عرض کیا تھا یہ آسان ہے۔ الا ان مراجعۃ کلماتہم، اخباریوں کی کلمات کو مراجعہ کرے تو لا تصاعدو، ان کی کلمات کی طرف مراجعہ، یہ لا تصاعد ای لا توافق علی ہذہ النسبہ، اس نسبت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، وہ نفی کر، بل تشہد بکذبھا، بلکہ مراجعت کلمات اخباری گواہی دیتے ہیں کہ یہ نسبت جھوٹی ہے۔ انہا کے ضمیر کلمات، ان کے کلمات انما تکون اما فی و اما فی، دو مقامات پہ ذکر کرتے ہیں، دو بحثوں میں، یعنی انما تکون اما، ان کے کلمات یا تو ہوتے ہیں اما فی مقام منع الملازمہ بین الحکم العقل بوجوب شیء و بین حکم شرع بوجوب شیء، بس وہ جیسے سید صدر الدین وہ یہ کہتے ہیں کہ اصلا ملازمہ نہیں ہے اس میں کہ عقل ایک شے کو واجب سمجھے تو شرع بھی اس کو واجب، کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ عقل در کرتی ہے لیکن شرع جو ہے اس کو واجب نہیں قرار دیتا۔ تو پس پہلا جو ہے آپ کو کلمات میں، یہ تو انہوں نے ایک آخر میں جا کے انہوں نے ایک وہ کر دی ہے، ریفرنس دے دیا ہے، وگرنہ اس باب میں یعنی باب تحقیق فی ملازمہ بین حکم العقل والشرع، اس چیپٹر میں جا کے کسی بھی اخباری کی کتاب کھولیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ وہ اصلاً ملازمے کا انکار کرتے ہیں، نہ یہ کہ قطع حاصل ہو جانے کے بعد اس کی حجیت کی نفی کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اس باب میں جا کر دیکھیے آپ کو یہی ملے گا، کما ینادی بہی، آپ کو ایک کا بطور مثال ریفرنس دے دیتے ہیں، جیسے ینادی بہی یعنی بالمنع، اسی منع ملازمہ کی ندا کرتے ہیں، بِعَلَىٰ اصواتہ، اونچی آواز کے ساتھ، یہ مبالغہ ہے ہاں، یعنی صراحت کے ساتھ، بنص صریح، اس کی منادی کرتے ہیں کون؟ ما حکی عن السید الصدر، سید صدر الدین محمد صدر الدین رضوان اللہ علیہ، شرح وافیہ میں، فی باب الملازمہ، سید صدر الدین سے جو حکایت ہوا ہے باب ملازمہ، وہ اونچی آواز سے ندا دیتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ملازمہ نہیں ہے، فراجع، شرح وافیہ ملاحظہ کیجیے، اور نسبت جو ہے وہ جناب شیخ اعظم نے بھی دی فرائض الاصول میں صفحہ نمبر 60 میں۔ وَإِمَّا فِي مقام، دوسرا مقام یعنی دوسرا باب جس میں جا کے آپ اخباریوں کی کتابیں دیکھ سکتے ہیں، وہ باب جو ہے وہ یہ جس شخصیت کے یہاں پہ نام لے رہے ہیں، یہ محقق کے امین استر آبادی رضوان اللہ علیہ، یہ عمدۃ الاخباریین ہیں، فخر الاخباریین ہیں، اور بعض تحقیقات کے مطابق یہ مؤسس مذہب اخباری ہیں۔ ان کی کتاب الفوائد المدنیہ فی الرد علی من قال بالاجتہاد والتقلید، اور یہ ذہن میں یہ نشین ہونا چاہیے کہ اجتہاد و تقلید کے وجوب کو بشکل عام تمام فقہا نہیں مانتے، بلکہ تمام مسلک کے اخباری کے جو علماء ہیں وہ اس کی نفی کرتے ہیں، اگرچہ اس کے معنی بعد میں تعبیلیں کی ہوئی ہیں اصولیوں نے۔ تو یہ کتاب جو ہی موقع کے امین استر آبادی سے 3 آج حوالے اٹھائیں گے، اس کتاب کا نام یہ ہے الفوائد المدنیہ، مدنی فوائد اور مدنی ابحاث، فی الرد، اس شخص کے رد میں، من قال بالاجتہاد والتقلید، جو بندہ اجتہاد اور تقلید کو جائز سمجھتا ہے 6 برصد وجوب، اس کے رد میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اور پیش نظر رہے کہ محقق امین استر آبادی کے بعد جو ہے وہ محمد الاخباری، حر عاملی، جناب مجلسی، صدر الدین، اور آپ کے مفاتیح الجنان کے مصنف بزرگ تہرانی، یہ سب لوگ اخباری المسلک ہے، اور سب لوگ جواز تقلید کے منکر تھے۔ بعض کی باتیں کم سخت ہیں، بعض کی زیادہ سخت ہیں، کبھی کیا ہے اور کیا۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ ان کی کتاب فوائد مدنیہ، وہاں پر یہ کتاب لکھی ہی اجتہاد تقلید کے رد میں تھی، انہوں نے تقلید کے جواز کے رد میں۔
وہاں پر انہوں نے ایک بحث کی ہے، اور وہ اس چیپٹر میں جا کے آپ ملاحظہ کریں کہ آیا اگر حکم عقل ادلہ عقلیہ سے حاصل ہوتا ہے تو کیا وہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ باب حصول الحکم بالشرع استنادا من المقدمات العقلیہ، اس باب میں جا کے آپ ملاحظہ کریں، جبکہ اصولی کیا کہتے ہیں ہو سکتا ہے نا، اسی لیے ان کے ہاں 4 مصادر ہیں، قرآن، سنت، عقل، ٹھیک ہے، یعنی ایک حکم قرآن ثابت ہو سکتا ہے، ایک حکم سنت سے ثابت ہو سکتا ہے، ایک حکم اجماع سے، اور ایک حکم شرع عقل سے براہ راست، یعنی نہ قرآن نہ سنت نہ اجماع کچھ بھی نہیں ہے، مجرد تنہا عقل کھڑی ہے اور وہ براہ راست مستقلاً ایک حکم شرع کو ایجاد کر سکتی، بتا سکتی، یہ آپ ثابت کرتے ہیں، یہ آپ کا مبنی ہے اصول کا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو اخباری ہیں وہ کہتے ہیں نا صرف مصدر 2 ہیں، مصادر التشریع 2، القرآن و سنہ ولا غیر، اجماع جو ہے وہ سنہ کی ذیل میں جاتا ہے، تقریر، قول المعصوم، فعل المعصوم، تقریر معصوم کے جزئیات میں سے ایک اجماع ہے، وہ اجماع کے جس کے اوپر امام کی رضا کا احراز ہو، یعنی تقریر معصوم، ہاں، لہٰذا ان کے مطابق۔ اور رہی بات عقل کی، تو اس باب میں آ کر کہتے ہیں مقدمات عقلیہ سے حاصل ہونے والا حکم شرعی کا قط حجت نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آیا قط حاصل ہوتا ہے حکم شرع کا اور وہ قط حجت نہیں ہے؟ خب یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نہیں کہنا چاہتے، ابھی بارتیں پڑھیں گے، بلکہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصلاً ادلہ عقلیہ براہین عقلیہ سے حکم شرع کا قط حاصل نہیں ہوتا۔ جب حکم شرعی کا قط حاصل نہیں ہوتا، کیا حاصل ہوتا ہے؟ زن، تو واضح ہے کہ زن حجت نہیں ہے۔ عبارتیں دیکھیے، آج زیادہ مطلب عبارات کا۔ وَأَمَّا فِي مَقَامِ عَدَمِ جَوَازِ الْاعْتِمَادِ عَلَى الْمُقَدِّمَاتِ الْعَقْلِيَّةِ الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ، آسان لفظوں میں عرض کریں تو یعنی فی عدم کون العقل من مصادر التشریع، یہ ان کا جو اصولیوں کے مقابلے میں ایک مبنی ہے کہ مقدمات عقلیہ اور ادلہ عقلیہ پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس مقام میں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ لِأَنَّهَا لَا تُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ، نہ اس لیے کہ مقدمات عقلیہ سے حکم شرعی کا قط حاصل ہوتا ہے اور وہ قط حجت نہیں ہے، نہ بابا، بلکہ اس لیے کہ مقدمات عقلیہ سے صرف اور صرف حاصل ہو سکتا ہے زن۔ کما ہوا صریح الشیخ المحدث الامین الاسترآبادی قدس سرہ، محدث امین استرآبادی نے صراحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، حیث قال، اس مقام پہ، فی جملۃ مستدل بہ فی فوائدہ، فوائد سے مراد وہی فوائد مدنیہ کتاب، علی انحصار مدرک ما لیس من ضروریات الدین فی الثمان صادقین، یہ عنوان ہے، اس عنوان کے نیچے تقریباً انہوں نے 10 زیادہ دلہ باندھی ہیں، عنوان یہ ہے، عنوان سمجھ لیجئے، اس میں نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر تو اہل بیت صلوات اللہ علیہ کی طرف سے کوئی نص ہے، چونکہ اخباری اصل میں قرآن کو بھی حجت نہیں مانتے، ظاہر قرآن کو، ٹھیک ہے، معلوم ہے نا، اصل میں اخباری اس لیے ہیں چونکہ وہ صرف اخبار کو حجت مانتے ہیں، اجماع تو ویسے ختم ہو گیا، عقل کی ویسے نفی کر دی، قرآن کا ظاہر حجت نہیں ہے، پیچھے بچا کون؟ پیچھے صرف اخبار بچی، روایات بچی، بس اسی لیے اخباری کہتے ہیں۔ ان کے ہاں منحصر مدرک صرف اور صرف کیا ہے؟ اگر ایک حکم قرآن ثابت حجت ہے، ان کے مطابق ظاہر حجت نہیں ہے، اور جو نص قرآن ہے سرے سے وہ کلہم ینقلب الی الظاہر، نص، بہرحال یہ بحث ہے ان کے ہاں، تو اسی لیے اصولیوں نے نقد کرتے ہوئے کہا کہ سرے سے اخباری قرآن کو حجت نہیں مانتے، چونکہ قرآن میں نص ساری صغروین منقلب ہو جاتی ہیں ظہور کی طرف، اور ظاہر کبروین جو ہے حجت نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اور حجت نہیں ہے، یعنی کیا مطلب؟ آپ صرف قرآن میں سے وہی اور منحصر وہی سمجھ سکتے ہیں جو حدیث میں آپ کو بتایا گیا، خلص، آپ کا قرآن روایات ہیں، اس لیے ان کو اخباری کہتے ہیں۔ یہ جو اخباری ہیں، انہوں نے یہاں پر انہوں نے ایک عنوان باندھا ہے جناب محدث استرآبادی نے فوائد کے اندر، فائدہ، اعتقد فائدہ رابعہ جی، اور اس فائدے کے اندر عنوان یہ دیا ہے کہ اگر کوئی حکم شرع صادقین علیہم السلام کے روایات سے حاصل ہو، کوئی حکم روایات صادقین سے حاصل ہو تو حجت ہے، خواہ وہ قط ہو یا ظن ہو۔ دراصل ان کے ہاں جو اہل بیت کی روایات سے آتا ہے وہ ظن اطمینان ہوتا ہے، یعنی دراصل وہ قط ہی ہوتا ہے، ٹھیک، بمنزلہ قط ہوتا ہے، یعنی جو روایات سے حاصل ہو وہ تو حجت ہے، اور جو روایات سے حاصل نہ ہو، غور کیجیے گا، ان کی 2 قسمیں ہیں،
یا تو ضروریات دین میں سے ہوگا یعنی قطعی، ضروریات یعنی قطعی تو حجت ہوگا، اسباب حجیت قطع. اور تیسرا کیا بچے گا؟ نہ تو وہ حکم روایات اہل بیت سے آیا، نہ وہ ضروریات یعنی قطعیات دین میں سے ہے. ضروریات یعنی بدیہیات دین، یعنی قطعیات. پیچھے کیا بچا جی؟ یعنی نظریات دین میں سے ہے، اور وہ جو حکم حاصل ہوا ہے وہ روایات سے حاصل نہیں ہوا. آیا وہ حجت ہے؟ جواب نہیں. تو عنوان یہ باندھا ہے ما لیس بضروریات، وہ حکم جو بدیہیات اور قطعیات دین میں سے نہ ہو، نمبر ایک. دوسری قید نظریات میں سے ہے، دوسری قید وہ روایات اہل بیت سے بھی ثابت نہ ہو، تو پھر وہ حکم قط ہو یا ظن حجت نہیں. ملاحظہ کیجئے عبارت. فی جملۃ ما استدل بہ فی فوائدہ، اپنے فوائد مدنیہ میں انہوں نے جس کے ذریعے سے استدلال کیا ہے وہ کس چیز پہ استدلال کیا ہے؟ علی، دعویٰ یہ ہے انحصار مدرک ما لیس من ضروریات الدین، جو حکم بدیہیات اور قطعیات دین میں سے نہیں ہے اس کا مدرک منحصر ہے فی السماع عن الصادقین علیہم السلام، منحصر ہے کہ آپ اہل بیت کی روایات میں دیکھیں. واضح ہوا؟ بالنتیجہ اگر وہ بدیہیات میں سے بھی نہیں ہے، روایات میں بھی نہیں آیا ہوا، تو خاقت ہی کیوں نہ ہو. لیکن اصل میں استر آبادی کہنا چاہتے ہیں سرے سے وہاں قط ہی نہیں ہوتا، جو ضروریات میں بھی نہ ہو، صادقین سے بھی نہ ہو، وہاں قط ہی نہیں ہے سرے سے. الرابع، اس دعوے کے اوپر برادر انہوں نے ادلہ باندھی ہیں بظاہر 10، ان میں سے چوتھی دلیل. الرابع ان کل مسلک غیر ذالک المسلک یعنی تمسک بکلامہم علیہم السلام، ہر وہ مسلک جو اہل بیت کی روایات سے ہٹ کے ہے، یعنی ہر وہ مدرک جو اہل بیت کی روایات سے ہٹ کے ہے، انما یعتبر من حیث افادتہ الظن بحکم اللہ، وہ اس لیے حجت ہوگا چونکہ وہ ظن بحکم اللہ کا فائدہ دیتا ہے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر روایات ہیں تو آپ کو قط ہو سکتا ہے حکم شرعی کا، لیکن اگر روایات نہیں ہیں تو کسی اور طریقے سے حکم شرعی کا قط ہو ہی نہیں سکتا. قرآن حجت نہیں ہے ظاہر، اجماع وہ حدیث کے ذیل میں آ گیا ہے، عقل موجب قط نہیں ہے. واضح ہوئی بات؟ غیر روایات، غیر حدیث جتنے مدارک ہیں وہ صرف اور صرف مفید ظن ہیں. وقد اثبتنا سابقا انه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس احکامہ تعالی او بنفیها، ظن لا یفید شیئا، ظن کا کوئی ثمرہ نہیں ہے، خواہ وہ ثابت کرے حکم خدا کو یا نفی کرے حکم خدا کو. تو پس یہاں پر دیکھیے کیا فرمایا صراحت کے ساتھ، یہ کہا ہے کہ قط حاصل ہو جاتا ہے اور وہ قط حجت نہیں ہے، نہ کہا ہے کہ حدیث کے علاوہ کسی اور مدرک سے قط ہو ہی نہیں سکتا حکم شرعی کا. وقال فی جملتها ایضا بعد ذکر ما تفطن بزعمه من الدقیقہ، الدقیقہ انہوں نے پیچھے ایک یہ اور عبارت اٹھا رہے ہیں. دقیقہ یہ ایک مقدمہ دقیقہ، یعنی ایک دقیق مقدمہ ذکر کیا اور فخر بھی کیا. وہاں جب ذکر کیا مقدمہ، میں عرض نہیں کروں گا تفصیلی ہو جائے گا، وہاں پر یہ فخر کیا کہ یہ دقیقہ اللہ نے مجھ پہ الہام کیا ہے اور یہ اس سے پہلے کوئی بھی مطلع نہیں ہو سکا اس کے اوپر، یہ مطلب اللہ نے مجھے تھوڑے، چونکہ فائد مدنیہ لکھی بھی خواب پر ہی تھی، خواب آیا تھا رسول اللہ خواب میں آئے تھے، مقدمے میں لکھا ہے رسول اللہ نے کہا تھا کہ امت گمراہ ہو چکی ہے، ہاں سارے فقہا خراب ہو چکے ہیں، آپ دین کو اصل اس کی طرف پلٹاؤ. تو پھر کہا کہ میں مجبور ہو کے کتاب لکھوں. اس کے شروع میں ہے صفحہ نمبر 17 پہ ایک دقیقہ اس پہ فخر کیا اچھا خاصا. یہاں پر مصنف نے تعریض کیا ہے بعد ذکر ما تفطن بزعمہ من الدقیقہ، اپنے خود گمانی میں وہ جس کو دقیقہ شمار کر رہے تھے اس کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی. اس کے بعد کا ما ھذا لفظ، اگلی عبارت یہ جس کے لفظ ہیں وَإِذَا عَرَفْتَ مَا مَهَّدْنَاهُ مِنَ الدَّقِيقَةِ الشَّرِيفَةِ، وہ دقیقہ شریفہ جو ہم نے بیان کیا، جس کی تمہید ہم نے پیچھے بیان کی، فَنَقُول، اس کو جان لینے کے بعد ہم یہ کہیں گے إِن تَمَسَّكْنَا بِكَلَامِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اگر ہم اہل بیت کے کلام سے تمسک کریں گے اور ان کی روایات سے حکم شرعی لیں گے، فَقَدْ عُصِمْنَا مِنَ الْخَطَأِ، تو ہم خطا سے محفوظ رہیں گے. وَإِن تَمَسَّكْنَا بِغَيْرِهِ،
اگر ہم غیر اہل بیت کسی اور سے تمسک کریں گے اگرچہ وہ عقل کیوں نہ ہو، لم نعصم منہ من الخطا، تو ہم خطا سے نہیں بچ سکتے۔ ومن المعلوم ان العصمہ من الخطا امر مطلوب مرغوب فیہ شرعا وعقلا، اب یہ واضح ہے کہ اگر آپ کے پاس دو راستے ہوں، ایک راستے میں گارنٹی ہو بچت کی، دوسرے راستے میں گارنٹی نہ ہو، تو عقل اور شرع کیا کہتی ہے؟ کس راستے پہ چلو؟ گارنٹی ہے جہاں پہ ضمانت ہے، یعنی اس پہ چلو جہاں پہ روایات ہیں۔ اور معلوم ہے کہ عصمت خطا سے محفوظ رہنا یہ امر مطلوب اور مرغوب فی ہے، شرع کے لحاظ سے بھی، شرعاً بھی مطلوب ہے اور عقل بھی مطلوب ہے۔ الا ترى، اب یہ تائید کر رہے ہیں، مؤید لا رہے ہیں اس کے بعد، کہ آپ نہیں دیکھتے ان الامامیہ تستدل علی وجوب عصمت الامام، کہ امامیہ، مذہب امامیہ کلامی کتابوں میں یہ ثابت کرتی ہے کہ امام معصوم ہونا چاہیے، غیر معصوم امام نہیں ہوتا۔ عصمت امام کے وجوب پر استدلال کرتے ہیں امامیہ، کیا؟ بأنہ لولا العصمہ، اگر عصمت نہ ہو یعنی امام اگر غیر معصوم ہو، للازم امرہ عبادہ باتباع الخطا، جب غیر معصوم ہے اس کا مطلب ہے جائز الخطا ہے، جب جائز الخطا ہے تو اللہ نے ایک ایسے شخص کی اقتداء کا حکم دیا ہے جو خطا کی طرف بلاتا ہے۔ اگر عصمت نہ ہو تو اس سے لازم آئے گا کہ اللہ نے حکم دیا اپنے بندوں کو خطا کی اتباع کا، وَذَلِكَ الْأَمْرُ مُحَال، اور خطا کا حکم دینا اللہ کی نسبت سے محال ہے، لأنہ قبی، چونکہ قبی ہے کہ پروردگار متعال قادر ہوتے ہوئے ایک معصوم بھیجنے پر قادر ہوتے ہوئے انہیں غیر معصوم کے سپرد کرے اور انہیں خطا سے دوچار کرے، یہ قبی ہے اور یہ محال ہے۔ تو کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایھا الامامیہ، کلام میں جب آپ اصرار کرتے ہو کہ امام معصوم چاہیے، تو اصول میں غیر معصوم راستوں پہ کیوں چلتے ہو؟ اچھی خطابت ہے نا؟ ہاں۔ وَأَنْتَ إِذَا تَأَمَّلْتَ فِي هَذَا الدَّلِيلِ، جب آپ اس دلیل میں غور و خوض کریں گے، علمتا، تو جان لیں گے، أَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْاعْتِمَادُ عَلَى الدَّلِيلِ الظَّنِّي فِي أَحْكَامِهِ تَعَالَى، کہ جائز نہیں ہے اعتماد کرنا اس دلیل پر جو موجب ظن ہو اللہ کے احکام کے، یعنی ظنیات کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں نتیجہ یہ ہمارا شاہد مثال یہ ہے، عبارت کے اندر محدث استر آبادی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصلاً غیر روایات سے جو حاصل ہوتا ہے وہ ظن ہے، سرے سے قط ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی حجت عدم حجت کی بات کریں۔ انتہا موضوع الحاجہ من کلامہ، موضوع الحاجہ ختم۔ وما مہدہ من الدقیقہ هو الذي نقلہ شیخنا العلامہ علی اللہ مقام فی الرسالہ، یعنی فیض رسول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2۔ یہ وہی دقیقہ ہے، یعنی اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے ذکر نہیں کیا دقیقہ، اگر آپ چاہتے ہیں اس کو پڑھنا تو آپ ہمارے شیخ اعظم کی جو رسائل ہے اس میں 52 صفحہ نمبر جلد نمبر 1 کے اوپر جا کے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا اس دن بھی کہ یہ جو رسائل ہے اس کا اصل مخاطب اخباری ہیں، اس کو لکھا اس کے نقد میں تھا۔ وقال، یہ تیسری عبارت ہے جی مرحوم استر آبادی کی، فوائد مدنیہ صفحہ نمبر 32۔ وقال فی فہرست فصولها ایضاً، فہرست فصولها یعنی جس وقت انہوں نے فہرست اور انڈیکس بنا رہے تھے اس کے اندر لکھا ہے، یعنی جو فہرستیں ہوتی ہیں نا شروع کتاب میں، وہاں پر ایک عنوان دیا ہے، اور یہ عنوان دیا ہے الاول فی ابطال جواز التمسک بالاستنباطات الظنیہ فی نفس احکامہ تعالی، پہلا باب اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں ظنی استنباط سے تمسک باطل ہے، نہیں، جائز نہیں ہے کہ ظنی استنباط سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ثابت کیا جائے۔ ووجوب توقف عند فقد القطع، غور کیجیے گا، اور توقف واجب ہے، یعنی آپ اس وقت ہاتھ اٹھا لیں، لا نفی ولا اثباتا، سکوت، توقف واجب ہے، کب؟ عند فقد القطع بحکم اللہ، جب حکم اللہ کا قطع نہ ہو یعنی ظن ہو، او بحکم، یہ بحکم ای فقد القطع بحکم اللہ، او بحکم ورد عنہم علیہم السلام، یا وہ حکم کہ جو اہل بیت سے وارد ہوا ہے اگرچہ وہ قطع نہ بھی ہو، ہاں ضمیل قطع ہو یعنی اطمینان ہو، تب بھی وہ حجت ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی روایات سے آئے تو مقدس ہے، وہ حجت ہے، وہ خلص۔ اس کے علاوہ اگر اہل بیت کی روایت سے نہیں ہے تو سرے سے قطع ہی نہیں ہے کہ وہ حجت ہو۔ یہاں پر برادران اس عبارت میں حقیقت مطلب یہ ہے، نہ فقط
محدث استر آبادی یہاں پر یہ بات نہیں کہہ رہے کہ قط حاصل ہونے کے بعد حجت نہیں ہوتا، نہ فقط یہ نہیں کہہ رہے بلکہ اس سے قدم آگے بڑھ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ قط کسی بھی ذریعے سے حاصل ہو حجت ہے، عیناً اصولی موقف، عیناً کیسے نظر آ رہا ہے؟ عبارت پہ ملاحظہ کیجیے ذرا، وجوب توقف عند فقد القطع بحکم اللہ، خلص، اگر قطع بحکم اللہ فاقد ہو تو وہاں پہ ہاتھ اٹھا لیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر قطع موجود ہو، اطلاق ہے بأي سبب امکان، کسی بھی سبب سے، یہ عبارت زمین اوپر والی عبارت کی، اوپر والی عبارت میں کیا ہے؟ ابطال اس بات کا کہ استنباطات ظنیہ سے تمسک نہیں کر سکتے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر اتفاقاً کسی کو قطع حاصل ہو جاتا ہے، قد یکون اتفاقاً، خب چونکہ حالت نفسی پہ کنٹرول تو نہیں ہے نا، کبھی کوئی قطع بھی ہوتے ہیں، اگر اتفاقاً حکم شرع کا قطع کسی کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے حجت ہے، چارہ نہیں ہے، یہ خود ان کی عبارتوں میں ظاہر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا برادران، ایک عبارت سید صدر الدین کی اور 3 عبارتیں محقق امین استر آبادی قدس سرہما، ان کی عبارتوں کے بعد یہ نتیجہ نکلا، ان 4 عبارتوں کے بعد، کہ کسی بھی ایک کتاب میں بزرگان اخباریین یہ نہیں کہتے کہ قطع حاصل ہونے کے بعد حجت نہیں ہوتا، بلکہ ان کا اصرار ہے کہ حکم شرعی کی تلاش میں تنہا راستہ حدیث ہے، جز حدیث کوئی بھی راستہ قابل قطع نہیں ہے۔ واضح نا ملازم؟ بظاہر تو اس کا جو ہے نا وہ قطع بحکم اللہ و بحکم پہ ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر عام ہے، حکم خواہ وہ جو وارد ہے اہل بیت کی روایات میں وہ خود قطعی ہو یا ظنی ہو، یہاں پہ تو گرچہ قطع نظر آ رہا ہے عبارت کے اندر، اگر دیکھیں تو یہ مطلب ہے قطع ہو حکم خدا کا یا قطع ہو اس کا جو اہل بیت کی روایت میں وارد ہوا ہے، یعنی آپ صرف حدیث میں بھی قطعی الدلالہ کو لیں گے، گرچہ یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے، لیکن عموماً اخباریوں کا جو نظریہ وہ یہ ہے کہ اگر قطع منطقی نہ بھی حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو، اسی لیے یہ جو سید مرزا علم الہدا جو مصر ہیں کہ ظن حجت نہیں ہے، صرف قطع حجت ہے، اخباری جو مصر ہیں ان تمام کی عبارتوں میں پھر ظن اور علم کو وسیع کیا جاتا ہے، چونکہ یہ جو قطع اور ظن ہم اور آپ سمجھتے ہیں نا برادران، یہ قطع و ظن منطقی ہوتا ہے، عفواً یہ جو قطع اور علم ہم سمجھتے ہیں نا ہماری اصطلاح میں رائج ہے در مقابل ظن کے، جبکہ قطع کا لفظ لغت میں عام ہے قطع منطقی سے 100% اور اطمینان عرفی، بالنتیجہ وہ لوگ قطع کو تھوڑا توسعہ دیتے ہیں۔ خوب یہاں پہ عبارتیں نقل کرنے کے بعد نتیجہ دے رہے ہیں، وَأَنْتَ تَرَى أَنَّ مَحَلَّ كَلَامِهِ أي کلام شیخ استر آبادی وَمَوْرِدَ نَقْضِهِ وَإِبْرَامِهِ، نقض و ابرام یعنی اس کو رد کرنا اور پھر اس کو مستحکم کرنا، یعنی رد اور اثبات۔ محل کلام جو ہے ان کا کیا تھا؟ هو العقلی ای دلیل العقلی غیر المفید القطع، وہ جس کے اوپر کلام کر رہے ہیں، جس کی نفی کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایسی دلیل جو روایات نہ ہوں، جو قرآن نہ ہو بلکہ دلیل عقلی ہو اور وہ مفید قطع بھی نہ ہو، یہ حجت نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا هَمُّهُ إِثْبَاتُ عَدَمْ جَوَازِ اتِّبَاعِ غَيْرِ النَّقْلِ أي غیر الحدیث، ان کا ہم و غم یہ تھا اس کتاب میں کہ یہ ثابت کریں کہ روایات کے علاوہ کسی شے کی اتباع جائز نہیں ہے مگر یہ کہ قطع ہو، یعنی صرف 2 جائز ہیں، 2 چیزیں جائز ہیں، نمبر 1 حکم روایات سے ثابت ہو، نمبر 2 قطع حاصل ہو جائے، اگر یہ دونوں نہیں ہے تو پھر حجت نہیں ہے۔ دیکھیے عبارت، انما ہم الامین استر آبادی، اثبات، ان کا ہم و غم یہ تھا اس کتاب کے اندر کہ ثابت کریں کہ جائز نہیں ہے اتباع کرنا نقل کے علاوہ کسی اور چیز کی، یعنی روایات کے علاوہ کسی اور کی اتباع کرنا، فی صورت عدم حصول القطع، اس صورت میں جب قطع نہ ہو تو، اگر قطع ہو تو اس کی پیروی، اگر قطع نہیں ہے تو روایات ہے تو اس کی پیروی، اگر یہ دونوں نہیں ہے تو پھر حجت نہیں ہے۔ یہاں پہ برادران اب نسبت کی نفی کرنے کے بعد شیخ تتمہ عرض کر رہے ہیں اور خلاصہ عرض کر رہے ہیں دوبارہ سے کہ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخباری اور اصولی دونوں کا اس بات پہ اجماع ہے، نہ فقط اخباری اصولی بلکہ ہر عقل مند کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو ہی قطع حاصل ہوتا ہے ناچار ہے انسان اس کے مطابق عمل کرنے کی۔ وَكَيْفَ كَانَ فَلُزُومُ اتِّبَاعِ الْقَطْعِ مُطْلَقًا، بہرحال
قط کی اتباع لازم ہے مطلقاً، یعنی حاصل ہو مقدمات عقلیہ سے یا کسی اور شے سے حاصل ہو، شکاک ہو یا قطع ہو یا قاطع ہو، متعلق قط کوئی بھی شے ہو، قط کی اتباع ضروری ہے۔ خوب، وصحۃ المؤاخذہ، یہ سارا بھی مبتدا ہے، خبر آئے گی۔ مطلقاً قط کی اتباع کا لازم ہونا، وصحۃ المؤاخذہ علی مخالفتہ عند اصابۃ القط، قط اگر مطابق واقع تھا، مصیب واقع تھا، اس صورت میں اس کی مخالفت کی آپ نے تو آپ کا مواخذہ ہو سکتا ہے یہ۔ وقضا ترتب سائر آثارہ علیہ عقلاً، اور اس کے علاوہ سائر آثار القطع علی القطع، قط کے جو دیگر احکام عقلی ہیں، آثار عقلی ہیں، اس کا مرتب ہونا قط پہ۔ کون سے احکام عقلیہ؟ یعنی فی صورت الخطا معذر، فی صورت تجری معاقب، وفی صورت الانقیاد مثیب، یہ جو احکام عقلیہ ہیں، احکام عقلیہ جو قط کے ہیں، یہ سارے کے سارے احکام یعنی حجیت قط، لزوم اتباع قط، ھذا مما، یہ خبر ہے، مما لا یکاد یخفى علی عاقل فضلا عن فاضل، یہ تو کسی عقل مند کے اوپر مخفی نہیں ہے چہ بے رسد کہ آپ اس کی نسبت، اس نفی کی نسبت دیں فضلاء اخباریوں کی طرف۔ اخباری بعد میں، پہلے عاقل ہیں، تو کوئی عاقل بھی جو ہے وہ حجیت قط کی نفی نہیں کر سکتا۔ آخر میں ایک اشکال اور اس کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہے برادران کہ بعض روایات ہیں، وسائل الشیعہ ابواب صفات القاضی میں جائیں گے، وہاں پر آپ کو چندین روایات ملے گی جس کا ظاہر یہ ہے کہ اہل بیت اس میں فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کے روایات کے علاوہ کسی بھی ذریعے سے حکم شرعی اگر حاصل ہو تو حجت نہیں ہے۔ امام نے اس میں نہیں فرمائی ہے اتباع کی، منع فرمایا کہ دین نہ لو، یعنی شریعت نہ لو، یعنی احکام خدا نہ لو ہمارے علاوہ کسی سے۔ یعنی امام ان روایات میں فرما رہے ہیں منحصر ہے احکام خدا کا حاصل ہونا، منحصر ہے ہماری روایات میں۔ اور یہ آپ کے بھی ذہن میں ہوں گے کئی روایات، بن نتیجہ ہم لوگ جب یہ روایت پڑھتے ہیں تو کیا مطلب لیتے ہیں کہ امام یہاں پر اپنے غیر یعنی دیگر ائمہ کی نفی کر رہے ہیں۔ موچی ہمارے ذہن میں جب یہ روایت پڑھتے ہیں نا، ہمارے علاوہ دین کسی سے نہ لو، یا مثلا ان دین لا یصاب بالعقول، دین جو ہے وہ عقل کے ذریعے سے حاصل، یعنی مطلب یہ بھی روایت ہے نا، معروف ہے یہ روایت، ابان تغلب کے بارے میں تھی، اسے جب شکایت کی تھی آ کر تو امام نے فرمایا تھا، بیان کیا کہ عقل کے مطابق وہی جو دیت کا مسئلہ تھا، ایک خاتون کی ایک مرد کی تو 10 اونٹ، دونوں کی تو 20 اونٹ، مرد کی 3 ہو تو پھر 30 اور خاتون کی 3 ہو تو پھر 10۔ اس نے کہا کہ آپ کے مقرر کردہ امام صاحب نے حکم دیا ہے، آپ کے وکیل نے، اور یہ حکم تو صریح عقل کے خلاف ہے۔ جس نے 2 کاٹنی ہیں خاتون کی انگلیاں، 20 اونٹ پڑنے ہیں، وہ 3 کاٹ کے 10 نہ دے، ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ ایک تو مساوات رجل وہ ختم ہوتی ہے، دوسرا جو ہے وہ مساوات مجازات ختم ہوتی ہے، دوست نشکال۔ امام نے فرمایا مہلن مہلن یا ابان، حوصلہ کرو، ٹھہرو، اور پھر فرمایا ان دین لا یصاب بالعقول، تمہیں کس نے کہا کہ دین عقل سے ثابت ہوتا ہے؟ تو اخباری کہتے تھے کہ امام نے خود فرمایا ان الاحکام الشرعیہ، دین یعنی احکام شرعیہ، ان شرعیت لا تستدل بها مثلا ولا تحصل من العقل۔ تو یہ تو امام نے نصاً اخباریوں کے مبنی کو رد کر دی، یہ روایات اور اس کے علاوہ وہ روایات جو کہتی ہیں منحصر دین کا مدرک اہل بیت ہے۔ امام نے فرمایا کہ خود رسول اللہ نے فرمایا لن تضلوا، کیا ہے، من تمسکتم بہما، ہاں کیا مطلب اس کا؟ قرآن اور اہل بیت، انہی کے ساتھ تمسک ہے ہی، اگر اس آگے پیچھے ہوگے تو کیا ہوگا؟ لن تضلوا بعدی ابدا، یعنی آپ کے پاس ضلال حتمن ہے اگر آپ قرآن اور حدیث کو چھوڑیں گے، یعنی عقل کے پاس جائیں گے۔ تو ساری جو نتیجے نکل رہے ہیں روایات سے، شیعہ جو امامت کے اوپر روایت لاتے ہیں ان میں سے اکثر کا، خصوصاً میں نے اس کے باب صفات القاضی کے اندر ملاحظہ کیجئے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اہل بیت کے علاوہ دین اور احکام شرعیہ کسی بھی طریقے سے حاصل کریں گے تو حجت نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر نہیں وارد ہوئی اہل بیت سے۔ یہ جو روایات ہیں ان کا کیا کریں؟ اشکال واضح ہوا؟ آپ نے ٹھیک ہے عقل کی تو بہت رٹ لگائی ہے کہ قط حاصل ہو جائے، عقل کہتی ہے حجت ہے، عقل کہتی ہے حجت، روایات کہہ رہی ہے حجت نہیں ہے۔ دین عقل سے حاصل نہیں ہوتا، ہمارے علاوہ کسی ذریعے سے دین حجت نہیں ہے، یہ تمام صراحت کر رہی ہیں کہ عقل حجت نہیں ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ یہ جو روایات مطلقہ کہتی ہیں اس کا جواب ذالک، آپ فرماتے ہیں کہ آسان ہے، یہ سب کے سب
عدم تمسک بالقطع و عدم تمسک بالقطع العقلی، ہاں یعنی وہ قطع جو عقل سے حاصل ہوا ہو اس کا سے تمسک نہیں کر سکتا۔ اس کے اوپر یہ روایات دلالت کر رہی ہیں ظہور اور اطلاق کے ذریعے سے، اطلاق اور ظہور کے ذریعے سے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ قانون ہے کہ اگر روایت میں ایک مطلب ظاہر ہو اور ادھر سے دلیل عقلی سے وہ مطلب دلیل عقلی قطعی سے وہ مطلب ثابت ہو، اس کی نفی ثابت ہو، مثلا ظہور سے ایک مطلب ثابت ہے، دلیل عقلی قطعی سے اس کی نفی ثابت ہے، تو کس کو مقدم کریں گے؟ روایت کے ظہور کو یا اس دلیل عقلی کو؟ ہاں دلیل عقلی کو، بعض مشوش ہیں ہاں، چونکہ وہ نص ہے اور نص کو ہمیشہ ظاہر پہ مقدم کیا جاتا ہے، قانون ہے۔ یہ ظاہر ہے تو وہ اظہر ہے، اس کو تمسک کا نقطہ ظہور ہے تو وہ ظہور زیادہ شدید ہے وہاں پر موچی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ النص مقدم دائما علی الظہور۔ لہٰذا اگر ان روایات میں ان جیسی روایات میں ظاہر ہو رہا ہے کہ اہل بیت کے علاوہ کسی اور ذریعے سے حکم کا قطع آ جائے تو حجت نہیں ہے۔ یہ جو روایات اس مطلب ظہور رکھتی ہیں، جبکہ عقل کہتی ہے کہ قطع حجت ہے اور اس میں نص ہے عقل کا حکم، تو یہاں پر ہم نص کو مقدم کریں گے شرع پر۔ اور یہ قانون خود حتیٰ سائد ہے ان کے ہاں بھی، اخباریوں کے ہاں بھی، انہوں نے صراحت کی ہے۔ یہ جو دقیقہ ہم نے چھوڑ دیا، دقیقے میں یہ مطلب تھا، دقیقے کا مطلب یہ تھا، جناب محقق استر آبادی نے ذکر کیا کہ اگر ایک شے بدیہیات دین میں سے آ جاتی ہے، اگرچہ اس پہ کوئی قرآن کی آیت بھی نہ ہو، کوئی روایت بھی نہ ہو، تب بھی حجت ہے۔ بھئی کی حجت ہے؟ ہاں اے جی وہ عقلی ہے، اے جی وہ قطعی ہے، تو بابا اگر قطعی ہونا قرآن سے بھی نہیں، حدیث سے بھی نہیں، قطعی ہونا ثابت ہے کسی شے کا تو حجت ہے، تو ھذا سائد، تو پھر یہ ہر اس جگہ پر قبول ہوگا جہاں پہ قطعی ہوگی، اور جواز الاولیٰ۔ تو پس جن بعض روایات میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قطع جو مقدمات عقلیہ سے آئے حکم شرعی میں وہ قطع حجت نہیں ہے، روایات کا اس مطلب میں عدم حجیت قطع العقلی میں ظہور ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس دلیل قطعی عقلی ہے کہ نہ حجت ہے، تو یہاں پر امر دائر ہے بین الظاہر والنص العقلی، اور جہاں پر امر دائر ہو ظاہر اور نص میں، وہاں پر نص یعنی جو اظہر ہے اسے مقدم کیا جائے گا۔ ملاحظہ کیجیے عبارت، یعنی اگر یوں عرض کروں کہ اس کو حمل کیا جائے گا، ان روایات کو حمل کیا جائے گا اس چیز پہ کہ وہ روایات کہہ رہی ہیں کہ آپ کے لیے اہل بیت کی روایات سے ہٹ کے ہر اس راستے پہ چلنا جرم ہے، گناہ ہے، معصیت ہے جہاں جہاں پہ قطع نہ ہو۔ اہل بیت کی مصدر سے آئی ہے ایک حکم آمنا، اس کے علاوہ کسی بھی راستے پہ جائیں گے تو وہ جرم اور معصیت ہے، مگر ایک راستہ قطع کا، یعنی اگر آپ کو قطع تفصیلی بالحکم الفعلی شرعی ہو جائے، یہ ذہن میں رکھیں نکتہ، قطع تفصیلی، تفصیل در مقابل اجمالی کے، حکم فعلی کا قطع تفصیلی، حکم فعلی در مقابل انشائی و اقتضائی کی، موچی، یعنی اگر قطع تفصیلی بحکم فعلی حاصل ہو جائے تو حجت ہے، اس کے علاوہ اہل بیت کے علاوہ کسی اور مصدر سے آنے والی کوئی شے حجت نہیں ہے۔ کون کون نکل گیا اس میں سے؟ کون کون نکل گیا؟ نمبر ایک زن، سارے کے سارے زن نکل گئے، یعنی کوئی زن حجت نہیں ہے۔ نمبر دو کیا نکلے؟ ہم نے دو قاعدے لگائی ہیں قطع، وہ تو سارے اس میں کیا، اور کیا نکلتا؟ تو زن کا ہے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، روایات اہل بیت سے آنے والا حکم حجت ہے، اس کو ایک طرف رکھیں، اس کے علاوہ بڑا وسیع باب ہے، اس باب میں صرف ایک چیز حجت ہے، وہ کیا؟ قطع تفصیلی، حکم فعلی کا۔ اس کا مطلب ہے اب کیا کیا نکل آیا؟ زن سارے کے سارے حجت ساقط حجیت ہو گئے، وہ تو گئے، اور شاباش علم اجمالی، علم اجمالی کی حجیت یہ نکل گئی۔ اور آئیے ذرا، ملتفت ہیں لیکن بول نہیں رہے، ہاں شاباش، قطع تفصیلی نہ، قطع تفصیلی حکم اقتضائی یا انشائی کا، یہ بھی حجت نہیں ہے۔ یہ کیا مطلب بھئی؟ آپ نے تو قطع سارے حجت ہیں، ابھی آپ قطع بالحکم الانشائی
یعنی غیر فعلی، اور اقتضائی کی نفی کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ یاد ہے یہ مطلب ہم نے امر اول میں عرض کیا تھا کہ غور کیجیے گا، حکم جب تک فعلی نہیں ہوتا جب تک حکم نہیں ہوتا، بعث و زجر نہیں ہوتی اس میں. حکم جب مرحلہ انشاء میں ہوتا ہے، مرحلہ اقتضاء میں ہوتا ہے، مجرد خبر. واضح ہوا؟ تو شنو معنی حجت الخبر و عدم حجت الخبر؟ ہم حکم کی بات کر رہے ہیں. بن نتیجہ قطع اجمالی اس کی حجیت یہاں پہ بات نہیں ہو رہی، وہ نکل گیا. نمبر 2 قطع تفصیلی بالحکم غیر الفعلی، یعنی انشائی اور اقتضائی، یہ دونوں بھی حجت نہیں ہیں. حجت نہیں ہے کیا مطلب؟ جو کہ اصل میں قطع ہے لیکن حکم نہیں ہے. یہاں پر ملاحظہ کیجئے عبارت برادران، اس قسم کی عبارت پیپروں میں آ جاتی ہے. فلا بد فیما یوہم خلاف ذالک فی الشریعہ. ان تمام ذالکہ کا مشار لے اتباع القطع مطلقاً، لزوم اتباع القطع مطلقاً اوپر جو عبارت ہے، یعنی ضروری ہے اس میں فیما، ما سے مراد روایات ہیں، ای فی الروایات التی توہم خلاف لزوم اتباع القطع فی الشریعہ، وہ روایات کے جو یہ معنی دیتی ہیں جس میں معنی ظاہر ہوتا ہے کہ شریعت میں اس کے خلاف ہے. یعنی کیا مطلب؟ مطلق حجیت قطع کے خلاف والی جو روایات ہیں، مطلق حجیت قطع کے خلاف والی جو روایات ہیں ان میں ضروری ہے تصرف کرنا. لابد، ان روایات میں لابد ہے، کیا ضروری ہے؟ من المنع، یہ متعلق ہے لابد کے، ضروری ہے کیا کرنا؟ من المنع، ای من حملہ، ان روایات کو حمل کرنا علی المنع، کہ وہ روایات کہہ رہی ہیں کہ من ہے اور جائز نہیں ہے عمل کرنا. عن حصول العلم تفصیلی بالحکم الفعلی، حکم علم تفصیلی حکم فعلی یہ سرے سے حاصل نہیں ہوتا. اگر یہ حاصل ہو جائے تو حجت ہے. یعنی یوں کہہ رہی ہیں، وہ روایات کہتی ہیں کہ اہل بیت کے علاوہ کسی بھی ذریعے سے حکم آئے تو حجت نہیں ہے. یہاں پر ایک قید ہے، کسی بھی ذریعے سوائے حکم قطع تفصیلی بحکم فعلی، اس کے علاوہ کسی بھی ذریعے سے ہے تو حجت نہیں ہے. من المن کی جگہ اگر آپ من عدم لگا لیں زیادہ بہتر ہوگا. لا بد فی حمل هذه الروایات على عدم حصول العلم التفصیلی بالحکم الفعلی، کہ علم تفصیلی حکم فعلی کا حاصل نہ ہونے کی صورت میں حجت نہیں ہے. خوب اگر یہ حاصل ہو جائے تو حجت ہے. واضح؟ اب یہ جو منع عن حصول العلم ہے، یعنی وہ حاصل کیوں نہیں ہوا علم تفصیلی بالحکم الفعلی، حاصل کیوں نہیں ہوا؟ لأجل یہ علت ہے من کی، ای لأجل منع بعض مقدماتہ الموجبۃ لہ، چونکہ وہ بعض مقدمات حاصل نہیں ہوئے کہ جو موجب بن سکتے تھے قطع کے آنے کے. یعنی قطع تفصیلی بحکم فعلی کے بعض مقدمات فاقد تھے، اس لیے حاصل نہیں ہوا. لأجل من کی جگہ عدم لگائیں بہتر ہے. لأجل عدم حصول بعض مقدمات القطع التفصیلی الموجبۃ للقطع التفصیلی، قطع تفصیلی کے بعض مقدمات کے جو موجب بن سکتے تھے قطع تفصیلی کے حاصل ہونے کا، چونکہ وہ نہیں ہیں اور ان کے نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر مقدمہ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تو وہ قطع بھی نہیں ہے. ولو اجمالاً، یہ ولو اجمالاً وصل ہے کس کے ساتھ؟ منع بعض مقدمات، یعنی وہ بعض مقدمات جو حاصل نہیں ہوئے وہ کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، کبھی عدم حصول مقتضی، کبھی حصول مانع، ما ادری بالضبط ای شیء لم یحصل. ولو اجمالاً دیکھیں ذرا، بعض مقدمات قطع تفصیلی اگرچہ وہ اجمالی کیوں نہ ہوں، یعنی آپ کو نہیں پتہ کہ بالدقہ کون سا مقدمہ حاصل نہیں ہوا جس کی وجہ سے قطع تفصیلی حاصل نہیں ہوا، اجمال ہے، نہیں پتہ آپ کو، تعیین نہیں ہے، نہیں معلوم شرط حاصل نہیں ہوئی، مقتضی حاصل نہیں ہوا، نہیں معلوم مقتضی تھا اور مانع حاصل ہو گیا، بن نتیجہ کچھ تو کچھ ایسا ہے جو حاصل نہیں ہوا جس کے نہ ہونے کی وجہ سے قطع تفصیلی حاصل نہیں ہو رہا. عبارت واضح برادران؟ یہ عبارت دقیق بھی ہے اور یہ عبارت کتابوں اس میں پیپر بیان ہے. فتدبر جیداً. صلی اللہ علیہ رسولہ الکریم.